سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 178۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب فرض کر دیا گیا علیکم القصاص فی القتل، قتل کے بدلے قتل کرنا، قصاص تم پر فرض کر دیا گیا قتل کے بدلے، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس اگر کوئی معاف کر دے اپنے بھائی کو کچھ، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو اسے پیروی کرنی چاہیے اچھے طریقے کے ساتھ اور ادا کر دینا چاہیے احسان کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 179۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو، اگر تاکہ تم متقی بن جاؤ یا تاکہ تم بچ سکو۔ ایمان والوں پہ اللہ تعالیٰ نے قصاص فرض کیا ہے۔ قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ لینا۔ قتل کے بارے میں خاص طور پہ فرض ٹھہرایا ہے قصاص لینا، یعنی اگر کسی شخص نے ناحق کسی کو قتل کر دیا ہے تو بدلے میں اسے قتل کرنا ہی فرض ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے یہ ضرور تخفیف دی ہے کہ وہ اگر کچھ معاف کرنا چاہیں اس کے ورثاء تو کر سکتے ہیں، لیکن فرض جو ٹھہرایا گیا وہ یہ ہے کہ اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو، یعنی دنیا معاشرہ قاتلوں سے بچ سکے یا قتل کرنے سے لوگ ڈریں اور بچیں کہ اگر ہم نے قتل کیا تو بدلے میں ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، قصاص میں برابر کا بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، حیات زندگی ہے۔ اے عقل والو، اگر تم اس بات کو سمجھو تو متقی بن جاؤ گے، قتل ہونے سے بچ جاؤ گے۔ ایسا معاشرہ جس میں قاتلوں کو چھوٹ دے دی جائے اور ان کو آزادی دے دی جائے اور ان کو صرف معمولی جرمانے یا چھوٹی موٹی سزاؤں کے بعد چھوڑ دیا جائے تو معاشرے میں پھر سے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیتے ہیں، اور ایسے معاشرے قتل و غارت گری کی زد میں آ کر تباہ و برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جن معاشروں میں قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص کی سزا رائج کر دی جاتی ہے، وہاں پہ کوئی بھی شخص قتل کرنے سے ڈرتا ہے، اور ان معاشروں میں، ان ملکوں میں جہاں پہ یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے، قتل کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے۔ شریعت میں دو طرح کے قتل کا ذکر ہے، قتل خطا ہے، قتل عمد۔ قتل خطا غلطی سے قتل ہو جانا، اس کی سزا، اس کے مسائل الگ ہیں، وہ جہاں پہ آئے گی انشاءاللہ وہاں ذکر ہوں گے۔ دوسرا ہے قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ یہاں پہ جان بوجھ کے قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم قتل ہونے سے بچ سکو، یا پھر یہ کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی ایسے لوگوں سے معاشرے کو پاک کرنا بہت ضروری ہے جو قاتل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیوں دی ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ، اگر کوئی اپنے بھائی کو کچھ معاف کر دے تو اسے بھلائی کے ساتھ اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو اس سے یہ ہے کہ ارادتاً قتل کیا، وہ کوئی کریمنل کلر تو نہیں تھا، یعنی کوئی جرائم پیشہ قاتل تو نہیں تھا، لیکن ویسے ہی قتل کر دیا غصے میں آ کر یا جذبات میں آ کر یا لڑائی ہوتے ہوئے، تو پھر جو ہے اس پہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو معاف کرنا بہتر ہے تو آپ معاف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پہ دیت دینی چاہیے، ڈالنی چاہیے، تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ دیت اگر آپ اس پہ ڈالتے ہیں جتنا جرمانہ، ویسے ایک مسلمان کی دیت 100 اونٹ ہے اللہ کے ہاں، یعنی شریعت نے 100 اونٹ مقرر کی ہے، تو ورثاء اس سے کم پر بھی راضی ہو جائیں تو وہ اتنی ہی ادا کی جائے گی۔ اسی طرح زخموں کا بھی برابر بدلہ لینے کا حکم ہے، لیکن زخموں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب زخم ٹھیک ہو جائے اس کے بعد بدلہ لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ زخم زیادہ پھیل جائے، گمبھیر صورت اختیار کر جائے، خدا نخواستہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی اس زخم کی وجہ سے عضو کو کاٹنا بھی پڑ جاتا ہے، تو اس لیے تب بدلہ لیا جائے گا جب پوری طرح زخم جو ہے اپنی یا تو ٹھیک ہو جائے یا پھر اس کی خرابی کو پہنچ جائے، پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہو تب قصاص لیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ناحق قتل کی سزا رکھی، حق کے ساتھ قتل کرنے کی سزا نہیں ہے۔ اب حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ پہلا تو یہی ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل کرنا بدلے میں حق ہے،
تو اس کو قتل کرنا جائز سمجھا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا، بلکہ قاضی الوقت جو ہوگا وہ اس کا فیصلہ کرے گا اور پھر وہی قتل کا حکم بھی صادر کرے گا۔ ورنہ معاشرے میں ایسے آپس میں ہی قتل و غارت گری، خون ریزی اور دشمنیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، خاندانی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شریعت نے یہ بھی اصول متعین کیا ہے تاکہ خاندانی دشمنیوں سے بچا جا سکے، کیونکہ یہ قاضی القضاء یعنی اس وقت میں جو قاضی ہوگا، جج جس کو ہم کہتے ہیں، وہی فیصلہ دے گا اور اس پہ عمل بھی حکومت کے زیر نگرانی درآمد کیا جائے گا۔ حق کے ساتھ پہلا قتل یہ ہے کہ قتل کے بدلے کسی نے قتل کیا تو اس کو قتل کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ہے مرتد، وہ شخص جو دین سے پھر جائے، اس کو قتل کرنا بھی حق ہے۔ تیسرا وہ شخص جو شادی کے بعد بدکاری کا ارتکاب کرے، 4 گواہ اس پہ موجود ہوں تو پھر اس کا بھی فیصلہ حق میں وقت، یہ تینوں کا فیصلہ حق میں وقت کے ذمے ہے۔ ان کو حق کے ساتھ قتل کرنا کہا جاتا ہے، یعنی اس کو پتھر مار مار کے سنسار کرنا، یہ شریعت نے سزا رکھی ہے۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ناحق کوئی قتل کرے اس کی یہ سزا ہے کہ اس کو بدلے میں قتل کیا جائے، یا دیت لی جائے یا پھر معاف کر دیا جائے۔ پہلی شریعتوں میں اس چیز کی اجازت نہیں تھی۔ یہودیت میں قصاص ہی تھا، عیسائیت میں معافی تھی، شریعت اسلامیہ میں اللہ نے 3 چیزیں رکھ دی: قتل کے بدلے قتل، قتل کے بدلے دیت، قتل کے بدلے معافی۔ جو ورثاء بہتر سمجھیں وہ سزا دے سکتے ہیں، وہی تجویز کی جا سکتی۔ قرآن پاک نے ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا، اسی لیے اس کی سزا قصاص سے کم، قصاص رکھی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق العباد میں جس چیز کا فیصلہ، حقوق اللہ میں تو ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، لیکن حقوق العباد میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ قتل خطا کا، قتل عمد کا ہوگا، یعنی نہ حق کسی کو قتل کیا ہوگا، اس چیز کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ اور انسان ایمان کی 4 دیواری سے نکل جاتا ہے جب وہ کسی کا قتل کرتا ہے نہ حق۔ یہاں پہ ایک اور بات اللہ نے ذکر فرمائی، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی۔ بظاہر اس لفظ کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی آزاد شخص اگر قتل ہوا تو بدلے میں بھی آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا، چاہے قتل کرنے والا غلام ہو۔ اور یہاں پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر غلام قتل ہوا ہے تو بدلے میں غلام کو ہی قتل کیا جائے گا، چاہے کسی آزاد نے قتل کیا ہو۔ اسی طرح عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی، یعنی ہمارے خاندان کی عورت قتل ہوئی ہے تو ہم بھی ان کے خاندان کی عورت کو قتل کریں گے۔ جو بظاہر اس کا مفہوم یہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسلوباً یہ ذکر فرمایا ہے کہ ہوتا یہ تھا مشرکین مکہ میں اور عرب کے علاقوں میں یہ رواج تھا کہ جب وہ کسی کا قتل کرتے تو انہیں کہتے کہ بدلے میں تم ہمارے غلام کو قتل کر دو، یعنی ہم نے قتل کر دیا تمہارا آدمی، تو کمزور قبیلے کے لوگوں کو اگر قصاص دینا ہی پڑتا تو پہلی بات تو یہ کہ وہ کمزوروں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، لیکن اگر جرگے وغیرہ میں یہ فیصلہ ہو جاتا تو وہ بدلے میں اپنے کسی غلام وغیرہ کو پیش کر دیتے کہ یہ لو تم بدلے میں اس کو قتل کر لو۔ اور اسی طرح کسی کی کوئی مرد قتل ہوتا وہ عورت کو پیش کر دیتے، ہماری خاتون کو قتل کر دو۔ تو اللہ نے اس اصول کو ختم کیا، اس ناانصافی کو ختم کیا، اور یہ مفہوم ہمیں دیا کہ آزاد شخص نے قتل کیا ہے تو بدلے میں تو اس آزاد شخص کو ہی قتل کیا جائے گا۔ اگر غلام نے قتل کیا ہے تو اس غلام کو ہی قتل کیا جائے گا، عورت نے قتل کیا ہے تو اس عورت کو ہی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو قاتل ہوگا اسی کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ غلام ہے، چاہے آزاد ہے، چاہے عورت ہے۔ ہاں کوئی معاف کر دے، یعنی اس کے ورثاء میں سے کچھ تخفیف معافی کر دیں، یعنی قصاص نہیں لینا چاہ رہے، دیت لینا چاہ رہے ہیں تو دیت دی جائے گی، دیت میں سے کچھ کم لینا چاہ رہے ہیں تو کم لے لیا جائے گا، دیا جائے گا، اور اگر معاف کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے، معاف کیا جائے نا، بہتر لگ رہا ہے انہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جب وہ تخفیف کر دیں، کم کر دیں اس میں سے بھلائی کے ساتھ، تو تمہیں بھی چاہیے تم دیت کو خوش دلی کے ساتھ، احسان کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ انہوں نے قصاص کے بدلے، قتل میں قصاص کے بدلے دیت لینے کو پسند کر لیا، ورنہ تمہارا آدمی، تمہاری عورت، تمہارا غلام بھی مر سکتا تھا، تو اس لیے یعنی جو قاتل ہے وہ بھی مر سکتا ہے، تو وہ قصاص کی بجائے تخفیف کر رہے ہیں تمہارے اوپر،
کہ دیت لے رہے ہیں تو پھر تم دیت اچھے طریقے سے ادا کرو، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی زیادتی کرے گا تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زیادتی کیا کرے گا؟ یعنی دیت دینے کے بعد وہ پھر بھی ان کے کسی آدمی کو قتل کر دے، یا دیت طے پا گئی ہے، انہوں نے قصاص نہیں لیا تو دیت دینے سے انکار کر دی، تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یعنی ظلم پہ ظلم ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں، ایسی پریشانیوں سے بچائیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے کسی شخص کا یوں کسی کے ہاتھوں قتل ہو جانا، اور خاندان والوں کے لیے اس کو برداشت کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھیں، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔